ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیز محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کا عظیم دن جو حج کی تکمیل کے بعد جو اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے ایک خوبصورت دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ سب کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز محترم، قربانی وہ عظیم مالی عبادت ہے کہ جو ہمیں مختلف دروس عطا فرماتی ہے، مختلف اسباق عطا فرماتی ہے۔ بہت ساری چیزیں، فضائل، مسائل، ان پر گزشتہ 2 ہفتوں سے گفتگو ہو گئی۔ آج میں قربانی سے ملنے والے اسباق پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، سبب کیا ملتا ہے، درس کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا جو درس ملتا ہے وہ توحید کا سبق ملتا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر، پہلے دور کے اندر اقوام وہ قربانی کرتے اور ان کا جو مقصد ہوتا وہ اپنے بتوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے، اور اس جانور کا خون بھی بتوں کو لگایا کرتے تھے۔ کبھی جانور کو قربان کرتے ہیں، کبھی انسان کو قربان کرتے ہیں، کبھی چرند پرند نباتات حیوانات کو قربان کرتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا کہ ہم اپنے بتوں کی رضا حاصل کریں۔ مگر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عظیم تہوار عطا فرمایا، اور عطا فرما کر یوں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ تم یوں کہو کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا اور میرا جینا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہا کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں۔ تو پہلے لوگ بتوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر قربانیاں کرتے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو بے جان مورتیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو جن کو میرے علاوہ پوجتے ہیں، پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، اللہ کے علاوہ اگر ایک مکھی بھی بنا کر دکھا دیں، مگر وہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ تو قربانی توحید کا درس دیتی ہے، رجوع اللہ کا درس دیتی ہے کہ قربانی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنا۔
اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ قربانی ہمیں درس توحید عطا کرتی ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ اتباع ابراہیم، آپ کا درس ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی اتباع کا ہمیں درس ملتا ہے۔ آپ نے جس طرح اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے نام لگایا، آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم دل کے اندر محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنے بڑے عظیم انسان کہ بچپن سے ہی تکالیف برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور فہم نہ ہو اور اس کو سیدھے راستے پر لانا آسان ہوتا ہے، مگر جس کی پرورش ایسے ماحول کے اندر ہو کہ وہاں پر گناہ ہی گناہ ہو، نافرمانی ہی نافرمانی ہو، معصیت ہی معصیت ہو، اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا یہ بڑی دلیری کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان کے اندر آنکھ کھولی، آپ کے اعزا و اقربا بتوں کے پجاری تھے، اور آپ کا جو بادشاہ نمرود ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر طرف ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس تاریکی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمع جلائی اور لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کی دعوت دی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے جس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا، کبھی آپ کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کبھی بوڑھا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور بچہ بھی وہ جو بڑھاپے کا سہارا ہو، اور باپ بوڑھا ہو، بچہ نوخیز ہو، جوان ہو، اس کے گلے کے اوپر چھری چلانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو مقصد، نتیجہ یہ ہے کہ اپنی ہر ایک چیز کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنی زندگی کو، اپنی جلوت کو، اپنی خلوت کو اللہ کے نام لگا دینا، یہی اتباع ابراہیمی ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے۔ تو قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا درس دیتی ہے، آپ کی پیروی کا درس دیتی ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اس سے اتباع سنت کا درس ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا، پیروی کرنا، ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام عید گاہ سے واپس تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے قربانی عید پڑھنے سے پہلے ہی کر لی، اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ، آپ کی آمد سے پہلے ان لوگوں نے عید سے بھی پہلے جانوروں کو قربان کر دیا۔ اب سنیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، تمہارے جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوئے۔ جانور تمہارا حلال ہے، مگر دوسرا جانور قربانی کے لیے پیش کرو۔ اب اندازہ کریں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی، لہٰذا ان کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو جو قربانی ہے یہ بھی اتباع مصطفیٰ کا درس دیتی ہے، حضور کی سنت کو فالو کیا جائے، حضور کی سیرت کو اپنایا جائے، اپنی جلوت و خلوت کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، زندگی کے ہر معاملات کے اندر، بچپن سے لے کر تا حیات آقا کریم علیہ السلام سیرت و سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ تو یہ قربانی جو ہمیں تیسرا درس دیتی ہے وہ اتباع سنت کا درس دیتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی پیروی کا درس دیتی ہے۔ چوتھا درس جو اس سے ملتا ہے وہ ہمیں شکر الہی کا درس ملتا ہے۔
اب دیکھیے جانور کتنا طاقتور ہوتا ہے، آپ 7-8 لوگ مل کر اس جانور کو گراتے ہیں، انسان سے بڑھ کر وہ جانور طاقتور ہے، توانا ہے۔ اگر جانور چاہے تو انسانوں کو ہلاک کر دے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے انسانوں سے کہیں زیادہ اس کے اندر طاقت موجود ہے، مگر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو بھی انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کی کفالت کے اندر کیا ہے، انسان کے زیر سایہ کیا ہے، اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس جانور کو گرا سکتے ہیں۔ تو قربانی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی درس دیتی ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے کہ اتنے طاقتور ترین جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے تابع رکھا ہے اور ہم اس کو آسانی سے گرا لیتے ہیں، اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ 5واں درس جو ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ خدمت خلق کا درس ملتا ہے۔ ہم اتنا پیسہ لگا کر قربانی کرتے ہیں، یقیناً آپ 3 حصوں کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہوں گے، ایک حصہ اپنے گھر کے اندر رکھتے ہوں گے، ایک حصہ اپنے اعزاء و اقربا کے اندر تقسیم کرتے ہوں گے، اور تیسرا حصہ آپ غرباء کے اندر، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر اس کو تقسیم کرتے ہوں گے۔ تو یہ چیز ہمیں قربانی خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے علاقہ کے اندر جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، مگر آپ انہیں جانتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے گھر اچھا گوشت ان کے پاس بھی پیش کیا جائے۔ ہمارا گوشت تو ان کے گھر جاتا ہے جن سے ہمیں کوئی غرض ہوتی ہے، جن سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے۔ ذرا آگے آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے لوگ آسانی سے بیٹھیں، پہلی صفوں میں۔ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تو گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ 7 بجے انشاءاللہ العزیز نماز عید جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اب احباب جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر، ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ تو ہمارا جو قربانی کا گوشت ہے، یقیناً قربانی وہی شخص کرتا ہے جو پورا سال بھی گوشت کھاتا رہتا ہے، یعنی صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اس کو پورا سال بھی ہفتے کے دنوں کے اندر، مہینے کے اندر کہیں نہ کہیں گوشت کھانے کا اس کو موقع ملتا رہتا ہے۔ مگر اس موقع پر جو سارا سال گوشت کو ترستے ہیں، اچھے مرغن کھانے کو ترستے ہیں، اچھی غذا کو ترستے ہیں، کوشش کریں کہ ان کے گھر کے اندر ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر آپ ان کے گھر کے اندر اچھا گوشت تیار کریں اور ان کے گھر بھیجیں، اور ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی، جو خوشی نکلے گی، یقیناً اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، تو آپ کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ تو 5واں درس جو ہمیں ملتا ہے وہ خدمت خلق کا درس ملتا ہے۔ 6ٹھا درس ہمیں جو قربانی سے ملتا ہے وہ جب ہم جانور پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری چلانے کا درس ملتا ہے۔ ہمارے اندر جو ہم نے نفرت کا مینڈھا پالا ہوا ہے، جو ہم نے دشمنی کا مینڈھا پالا ہوا ہے، ہم نے کدورت کا مینڈھا پالا ہوا ہے، جو ہمارے اندر تکبر ہے، جو ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر نفرت ہے، حقارت ہے، ان تمام چیزوں پر بھی ہمیں قربانی چھری چلانے کا درس دیتی ہے۔ ادھر جانور پر چھری چل رہی ہو اور ادھر ہماری نفسانی خواہشات پر بھی چھری چل رہی ہو، اور ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ ہم اپنی ساری زندگی کو اللہ رب العزت کے نام لگا دیں، اور ہمارا کوئی بھی کام نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے ہٹ کر ہوگا، نہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس موقع پر جانور پر چھری پھیرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں، پھٹ دلاندے سیندے نہیں،
تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شانوں اے کی کیتی جاندے۔ تو قربانی کا جو مقصد ہے، جہاں پر آپ جانور کو قربان کریں تو اپنی تمام تر ناجائز خواہشات کو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، آج ہم نے ان کو بھی قربان کرنا، ان پر بھی چھری پھیرنی ہے، اور آج ہم نے ان نفرتوں کو، ان عداوتوں کو، ان کدورتوں کو، بغض و کینہ کو آج ہم نے دل کے اندر نکال پھینکنا ہے۔ آج اپنے دل کو صاف کر کے جب دوسرے آدمی سے ملنا ہے تو ہمارا دل بھی صاف ہو، ہمارا چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آج آپ نے دلوں کو ملانا ہے، دلوں کو بھی ملانا ہے اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے جب دو مسلمان آپس کے اندر گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندے کے قریب ہو جایا کرتی ہے۔ عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ تو اس موقع پر اپنے دلوں کو آپ نے قریب کرنا۔ جو لوگ آپ سے کٹ گئے ہیں ان سے صلہ رحمی کریں، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ نہ جانے ہماری زندگی وفا کرے نہ کرے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ اب دیکھیے ہماری زندگی کتنی ہے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ بس اتنی سی ہماری زندگی ہے، ایک سانس کا فاصلہ۔ تو آج جو آپ سے کٹ گئے ہیں، جن سے آپ کی لڑائی ہو چکی ہے، آپ ان سے گفتگو نہیں کرتے، ملاقات نہیں کرتے، آج اس موقع پر قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات نفسانی پر آج ہم چھری پھیریں اور خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم صلہ رحمی کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، ساتواں جو درس ملتا ہے وہ اخلاص اور تقوی کا درس ملتا ہے۔ قربانی نہ تو اللہ رب العزت کو ہمارا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ رب العزت کو خون پہنچتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا ہرگز اللہ کو نہ تو تمہاری جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ مولا پھر پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا جو تقوی ہے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، جو تمہارا خلوص ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ 2-3 لاکھ کا جانور لے کر آئے ہیں اور آپ کا مقصد ریاکاری ہے، کسی کو دکھلاوا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے کہ فلاں کا جانور سستا ہے، میرا جانور مہنگا ہے، فلاں غریب ہے، میں امیر ہوں، تو آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ایک شخص مجاہد ہے، جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اور ایک اس کا مقصد ہے کہ میں ثواب حاصل کروں، اور اس کا دوسرا مقصد ہے کہ میں شہرت حاصل کروں۔ ایک مقصد ہے کہ ثواب حاصل کر لوں اور دوسرا مقصد ہے شہرت حاصل کر لوں، تو کیا اس کا جہاد قبول ہو جائے گا؟ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے کوئی اجر بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ تو جہاد یا اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی عمل کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے اندر مخلوق دور دور تک بھی نظر نہ آئے، نیت کے اندر اخلاص ہو اور نیت کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو،
تو جب انسان اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، وہ شخص دنیا کے اندر اس کو شہادت کا مرتبہ ملا ہوگا۔ اب وہ شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑا کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے، میں نے تجھے طاقت عطا فرمائی، تجھے توانائی عطا فرمائی، تجھے جرت بہادری عطا فرمائی، استقامت عطا فرمائی، بتا تو نے دنیا کے اندر میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب وہ شخص کہے گا کہ مولا تو نے مجھے طاقت دی، توانائی دی، عزت دی، شہرت دی، مال و دولت دیا، سب کچھ دیا، اور میں نے دنیا کے اندر اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیا، تیرے راستہ کے اندر میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اگر تو جنگ سے واپس پلٹ آئے تو تجھے غازی کہا جائے، تجھے مرد مجاہد کہا جائے، جری بہادر کہا جائے، اور ہم نے دنیا کے اندر تیرا نام بھی بلند کر دیا، اور تیری خواہش یہ تھی اگر میں جنگ سے واپس پلٹ آؤں تو غازی کہلایا جاؤں، اگر شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، لوگ مجھے شہید سمجھے۔ کہا یہ کام ہم نے دنیا کے اندر تجھے دے دیا، تجھے شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، عظمت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، مگر آج محشر کے میدان کے اندر تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا فرشتوں اس کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینک۔ اب وہ شخص اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، دوسرا شخص کھڑا کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا بتا بندے میں نے تجھے علم سے نوازا، اور جب تو بولتا تھا لوگوں کی سماعتیں ٹھہر جاتی تھی، لوگ رک کر تیری آواز سننا چاہتے تھے، تیرے لہجے کے اندر لہن داؤدی موجود تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی نغمگی موجود تھی، آپ کی آواز موجود تھی۔ ہم بے سروں سے بھلا کیا سلوک ہو، ہم بے سروں سے بھلا کیا سلوک ہو، داؤد کا خدا بڑا ردھم پسند ہے۔ کہا کہ تجھے ہم نے آواز دی، علم دیا، قرآن کا فہم عطا فرمایا، اور علم سے شناس کیا، اور جب تو بولتا تھا لوگ تیری بات کو سنتے تھے، بتا تو نے دنیا کے اندر اس نعمت کو کیسے استعمال فرمایا؟ وہ شخص کہے گا کہ مولا میں ساری زندگی تیرا دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، قرآن میں نے سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا، علم میں نے سیکھا پھر لوگوں کو سکھایا، حتیٰ کہ ساری زندگی میں نے تیرے دین کی خدمت کے اندر، تیرے دین کی نوکری کے اندر میں نے ساری زندگی گزار دی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر علم اس وجہ سے پڑھایا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، لوگ تجھے بڑا قاری کہیں اور بڑے علم والا کہیں۔ ہم نے وہ دنیا کے اندر سب کچھ تجھے دے دیا، تجھے عزت بھی دے دی، شہرت بھی دے دی، مال و دولت بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، مگر آج محشر کے میدان کے اندر تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، آج محشر کے میدان کے اندر تیرے لیے کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا فرشتوں پکڑو اس کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اب وہ شخص بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص، بس یہاں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، تیسرا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا، وہ شخص مالدار ہوگا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا بتا میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تجھے مال دیا، تجھے دولت دی، اور لوگ پہچانتے تھے کہ یہ شخص فلاں علاقے کا MNA ہے، MPA ہے، فلاں علاقے کا چودھری ہے اور وڈیرا ہے، تجھے دنیا کے اندر اتنا مال دیا، اتنی عزت دی، بتا تو نے اس نعمت کو کہاں پر استعمال کیا، کہاں پر صرف کیا، کہاں پر خرچ کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ مولا تو نے یقیناً مجھے مال عطا فرمایا، یقیناً تو نے مجھے دولت عطا فرمائی، اور مال ڈنگر سے مجھے نوازا، کھیتی باڑی سے نوازا،
مگر میں نے دنیا کے اندر مولا مال کو تیرے راستہ کے اندر خرچ کیا، جہاں پر موقع ملتا تھا میں اپنا مال تیری رضا کی خاطر تیرے راستہ کے اندر قربان کرتا تھا۔ کہیں پر مسجد بن رہی ہے میں وہاں پر حصہ ڈالتا تھا، کہیں پر تیرے راستہ کے اندر خیرات مانگی جا رہی ہے میں وہاں پر بھی حصہ دیا کرتا تھا، مگر ساری زندگی میں تیری راستہ کے اندر تیری بارگاہ کے اندر اپنے مال کے نذرانے پیش کرتا رہا، کبھی زکوٰۃ کی صورت کے اندر، کبھی قربانی کی صورت کے اندر، کبھی عشر کی صورت کے اندر، کبھی کسی صورت کے اندر میں نے اپنی زندگی کے اندر تیرے راستہ کے اندر مال کو خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر مال اس وجہ سے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے بڑا سخی کہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ شخص غریبوں سے بڑی محبت کرتا ہے، غریبوں سے بڑا پیار کرتا ہے، یہ شخص لوگوں کا خیر خواہ ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کہا دنیا کے اندر ہم نے تجھے سخی کہلوا دیا، دنیا کے اندر لوگ جانتے تھے کہ فلاں شخص بڑا سخی آدمی ہے، فلاں مالدار ہے، فلاں غریبوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اہل ترسی کرتا ہے، دنیا کے اندر ہم نے تجھے سخی کہلوا دیا مگر آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ موجود نہیں۔ فرمایا فرشتوں اس کو بھی پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالو۔ واجین محترم، قربانی جہاں پر ہمیں دیگر دروس اسباب جو میں نے ذکر کیے وہ ہمیں درس دیتی ہے اور وہاں پر اخلاص اور تقوی کا بھی درس دیتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر جانور کو قربان کرتے ہوئے خالصتاً کہ مولا میں تیری رضا کے لیے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، صرف تیرے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے مولا میں قربانی کر رہا ہوں، آج میری قربانی کو قبول فرما۔ آپ کے دل کے اندر خلوص ہوگا، تقوی ہوگا تو خون کا قطرہ جانور کا زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ رب العزت آپ کی قربانی کو پہلے قبول فرمائے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جانور کے ایک ایک بال کے بدلہ کے اندر اللہ رب العزت آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ تو عزیز محترم، قربانی اخلاص تقوی کا درس دیتی ہے اور ہمیں خدمت خلق کا درس دیتی ہے، شکر و الہی کا درس دیتی ہے، توحید کا درس دیتی ہے، اتباع مصطفیٰ کا درس دیتی ہے، اتباع ابراہیم کا درس دیتی ہے اور آپس کے اندر بھائی چارے کا درس دیتی ہے، محبت کا درس دیتی ہے، اخوت کا درس دیتی ہے، صلہ رحمی کا درس دیتی ہے۔ اور جو بھی آج نفرتیں کسی کے دل کے اندر موجود ہیں آج اپنے دلوں کو صاف کریں اور آپس کے اندر اتفاق اتحاد سے جب ملے تو دل کے اندر کسی کے دل کے اندر آج کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ جب دل سے ملیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر برسیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا شعر ہے، اس کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے جب کسی سے ملنا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، نیت سماعت فرما لیں، طریقہ سماعت فرما لیں۔ آپ نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے اللہ اکبر جب کہا جائے گا آپ نے ہاتھ باندھ لینے، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم، یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پہلی تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہا جائے گا آپ نے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا، پھر تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا۔ اب باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت ملائی جائے گی، قرات کی جائے گی اور پوری رکعت پھر اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں، ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے اندر
کھڑے ہو کر پھر قرات کی جائے گی، آپ نے خاموشی سے سماعت کرنی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ یہ ملانے کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑیں گے، اور چوتھی تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کے اندر چلے جائیں، اور رکوع کے اندر جا کر پھر اسی طرح ہم 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے۔ اور عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد پھر خطبہ ہوگا، خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے، خطبہ ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ سب کو اجازت ہوگی۔ کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں صفیں بنا لیں اور